مسلمانوں نے 14 ہجری کے اندر بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کیا، اور حضرت عمر کے سامنے لڑائی کے بغیر بیت المقدس فتح ہوا تھا، لڑائی نہیں ہوئی تھی، صلح پر بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ تو بیت المقدس کے رہنے والوں نے جو شرطیں حضرت عمر کے سامنے رکھی تھیں، وہ شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہاں پر یہودیت کو آنے کی اجازت جیسے گزشتہ 400 سال سے نہیں ہے، ایسے ہی آپ بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے یہاں پر ٹھہرنے کی، یہاں پر رہنے کی۔ لیکن ایک فرق ہوا، اور وہ فرق یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد تک بیت المقدس کے اندر یہودیوں کو آنے کی عبادت کی بھی اجازت نہیں تھی، چاہے جائے کہ وہاں وہ رہیں، رہنے کا تو بہت دور کی بات تھی، آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانے نظام کو باقی رکھ کر ان یہودیوں پر احسان کیا تھا کہ ان کو صرف آ کر عبادت کر کے جانے کی اجازت دی تھی، یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کی خصلت ہوتی ہے کہ اپنے ہی احسان کرنے والے کو ڈستے ہیں اور اپنے ہی محسن کے خلاف ترکیبیں اور حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا 1750 سال سے زیادہ زمانہ یہ زمین مسلمانوں کے حصے میں رہی یا عیسائیوں کے حصے میں رہی۔ 14 ہجری سے لے کر 500 اور 600 سال تک مسلمان اس پر قابض رہے، 590 تک، اور 5 صدی 75 سال پھر عیسائیت کے حصے میں یہ مسجد اقصیٰ گئی، اور 75 سال کے بعد اس مرد درویش و قلندر اور اسلام کی ناک کے اس بہترین تارے نے صلاح الدین ایوبی نے پھر سے واپس ان سے وہ کھینچا، اور ایک زمانے تک وہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ملکیت میں رہی، عثمانی ترکوں کی ملکیت رہی۔ 1880 سے 1901 میں 1880 سے پھر انہوں نے پوری طاقت لگائی کہ ہمیں فلسطین میں جگہ دی جائے۔ آپ اعداد و شمار دیکھیں کتابوں میں، تحقیقی رسائل میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1880 میں کل آبادی فلسطین میں یہودیوں کی 55,000 اس سے کم زیادہ تھی، اور 1901 اور 2 کے زمانے میں کل آبادی یہودیوں کی 55,000 یا 53,000 تھی، اور 1922 ہونے تک ان کی آبادی 5 لاکھ کے قریب وہاں پر بسا دی گئی اقوام متحدہ کے نام پر، اور اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے نام پر۔ اگر آپ کو میں راز کی بات کہوں، تاریخی پس منظر تو ساری خلافت عثمانیہ کے توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ فلسطین میں ایک ناجائز عیسائی ریاست کو قائم کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیونکہ 1901 میں سلطان عبدالحمید کے سامنے بہترین پیشکش ان یہودیوں نے کی تھی کہ اگر آپ مسجد فلسطین کی زمین میں ہم کو کچھ جگہ دے دیں آباد ہونے کے لیے، تو پوری سلطنت عثمانیہ پر جو قرضہ آپ کے چڑھا ہوا ہے، ہم پورا قرضہ اپنے ذمے لے کر اس کو معاف کروائیں گے اور اس کو ادا کروا دیں گے۔ اور سلطان عبدالحمید نے وہ تاریخی جملے کہے تھے اس وقت کہ خدا کی قسم ہے فلسطین میری اپنی جاگیر نہیں ہے، امت مسلمہ کا ملکیت اور اس کا سرمایہ ہے، اس کا ایک اینچ بھی ہم پیسہ تو دور کی بات ہے ہمارا خون گرائے بغیر نہیں دے سکتے۔ شاندار جملہ تھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ مکاری شروع ہوئی، چال بازیاں شروع ہوئی، کچھ غیروں کا ستم اور کچھ اپنوں کی بے وفائی، کچھ اپنوں کی بے وقوفی جسے کہتے ہیں۔ عربوں کی بے وقوفی نے اور عربوں کی بے وقوفی نے عرب اسلامی اس اتحاد کو توڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 1912-17 میں، 1914-15-13 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اس وقت یہودیوں کا صہیونی عنوان سامنے آیا، یہ لفظ پہلی مرتبہ سامنے آیا، صہیونی تحریک، جس کا مقصد ہی تھا فلسطین میں اپنی ایک ریاست کو قائم کرنا۔ اور اس کے بانی نے انگلینڈ سے جا کر کہا تھا کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے اس کام میں کہ فلسطین میں ہمارا ایک حکومت قائم ہو جائے، تو جرمنی کے مقابل میں ہم تمہاری مدد کریں گے، اور جتنی طاقت تمہیں چاہیے اور پیسہ چاہیے ہم تمہیں دیں گے، بس ایک شرط ہے، تم نے جیتنے کے بعد ہمارے لیے آرڈر نکالنا ہے کہ اس جگہ میں ایک اسرائیلی ریاست بنے گی۔
اور اعلان بلفور کے ذریعے سے یہ آواز لگا دی گئی تھی کہ اگر انگلینڈ جیتے گا اس جنگ عظیم اول میں تو یہ علاقے کے اندر یہودیوں کے لیے ایک حکومت کا نظام قائم کرنے کی وہ اجازت دے گا، اور اسی کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کا نتیجہ سامنے آیا۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو سازشیں کر کے آخرکار توڑ دیا گیا، اور اتنا بڑا اسلامی نظام اور اتحاد وہ ٹکڑوں میں ایسے بٹ گیا کہ کسی کو اب کسی اور کے لیے مدد کی ہمت ہی نہیں تھی۔ کوئی 1 انچ پر، کوئی 1.25 انچ پر، کوئی 10 انچ پر، کوئی 20 انچ پر لے کر اپنے ٹکڑے قناعت کر کے بیٹھ گئے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ اپنی آزاد نظام زندگی گزاریں گے اور آزاد حکومتیں قائم کریں گے، لیکن جب ان کے ہی سینے میں اسرائیل کے نام کا ایک خنجر کھونپ دیا گیا تو پھر ان کو اس وقت شاید سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے اور کتنی بڑی نادانی کی۔ اور 1947 میں اقوام متحدہ میں باضابطہ انگلینڈ اور برطانیہ نے اس تجویز کو رکھا کہ ایک نیا نظام قائم ہونا چاہیے مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، اور ایک نیا نظام قائم ہونا چاہیے اس زمین کے اندر جہاں پر یہود بھی چاہ رہے ہیں بسنے کے لیے۔ اور 1948 کے اندر آواز اسرائیل نے اپنی آزاد مملکت کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ نے اس وقت بھی ایک بڑی بیوقوفی اور زیادتی کی تھی کہ جس علاقے کے اندر 65% کی آبادی مسلمانوں کی ہے اور صرف 40% کی بلکہ 35% کی آبادی وہ یہودیوں کی تھی، تقسیم ایسی ناانصافی کے ساتھ کی تھی کہ یہودیوں کو 55% حصہ اس زمین کا دیا اور 45% حصہ مسلمانوں کو دے دیا۔ اس پر عرب آگولا ہوئے، جنگ ہوئی عرب اسرائیل، اور کیا 65 اور کیا 75% کا علاقہ اسرائیل کے حصے میں چلا گیا، اور مستقل اس کے بعد 48 میں اسرائیل نے باضابطہ اپنا ایک حکومت ہونے کا اعلان کر دیا، اور سب سے پہلے اس اعلان پر لبیک کہنے والوں میں امریکہ تھا، روس تھا، اور برطانیہ اور انگلینڈ تھا، جسے سب سے پہلے اس مملکت کو قبول کر دیا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک وہی آپس کا ٹکراؤ ہے کہ ظالم، جابر، زیادتی کے ساتھ گھس پیٹ کرنے والے لوگ اور وہ لوگ جو گزشتہ 2000 سال سے یہاں آباد ہیں، ان دونوں کے ساتھ کا ٹکراؤ بہرحال چل رہا ہے۔ اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو اگر دیکھیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، یہ حالات یقیناً ایک طرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اپنی زندگی کے محاسبے کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کی فکر کے لیے، وہیں پر نا امید ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت امید کے ساتھ دیکھنے کے ہیں کہ جتنے حالات اس زمین میں بگڑیں گے اتنے ہی حالات سدھار کی طرف بھی اللہ لے جائے، اور اتنے ہی حالات حضرت مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ لے جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارتیں ہیں جو خدا کی قسم ہو کر رہنے والی ہیں۔